پر الٹیمیٹلی ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اگر ان کی 2 مہینے کے لیے جاب چلی جائے 30 سال کام کرنے کے بعد بھی, اور وہ بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو فریڈم ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کا ہے, اینڈ یو کین آلسو ڈیسائیڈ کہ ویئر یو ہیو ٹو اسپینڈ منی. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ نے کس چیز پہ خرچ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کراؤڈ کو فالو کریں. کے سامنے 15-20% انفلیشن پچھلے 1 سال میں ہو گئی, تو 20-25% تنخواہ کسی کی بھی نہیں بڑھی ہوگی. آپ نے مہنگائی تو بیئر کی ہے, آپ کو شاید 1 سال انتظار کرنا پڑے گا اگر بڑھ بھی جائے گی تو. لیکن انٹرپرینیورشپ کے اندر ایسا نہیں, جہاں پہ وہ 9 to 5 یا مہینے کی مہنگی تنخواہ کے اندر پھنسے رہیں اور منہ دیکھتے رہیں دوسروں کا, اور اپنی ساری محنت کسی اور کمپنی کو گرو کرنے میں لگاتے رہیں. بہت بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا لے لے, لیکن جو ہے وہ کم از کم آپ کا تو ہے. سب سے پہلے وائے انٹرپرینیورشپ کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے اس کی کئی وجوہات ہیں, 4 وجوہات ہوتی ہیں بیسیکلی, لیکن سب سے پہلے جو پرسنل وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دنیا میں انٹرپرینیورشپ کے اوپر آنا چاہتے ہیں, وہ صاف ظاہر ہے کہ آدمی کی پرسنل ایسپریشنز ہوتی ہیں, اپنی ویلیوز ہوتی ہیں کہ جی وہ آٹونومی چاہتے ہیں, اور میری سب سے بڑی ویلیو آٹونومی ہے. آٹونومی میں یہ ہے کہ جی اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے آئی نیڈ ٹو سی دا ریزلٹس, کیونکہ تنخواہوں کے اندر, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم نے کافی ایٹ لینتھ سال بات کرتے آئے ہیں, کہ جو آپ آٹونومی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آٹونومس ہیں ان کو امیڈیٹ فیڈ بیک ملتا ہے اپنی گروتھ کا, اپنی لرننگ کا. دے آر ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. ان کی یہ نہیں ہے کہ 30 دنوں کے بعد ان کو تنخواہ مل جانی ہے, یا ان کو کوئی بتا رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے اور کیا اچیو کرنا ہے. تو یہاں پہ یو آر ایوری ون, یو آر دا سی ای او آف یور اون سیلف. آپ نے خود ہی ٹارگیٹس بنانے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, خود ہی سیکھنا ہے, خود ہی فیڈ بیک کو لینا لوگوں سے, مارکیٹ کو. تو کم از کم آپ کو رسکی تو ہے, لیکن اس کے ریوارڈ بھی اسی حساب سے ہیں کہ جی آپ خود ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے, اور اسی حساب سے آپ چلتے ہیں. فلیکسیبلٹی بہت ہے, آپ نے کام کو بڑھانا ہے, کم کرنا ہے, کسی اور کو ساتھ ہیلپ کے لیے شامل کرنا ہے, کسی کو نہیں کرنا. یہ آپ کو جاب میں چوائس نہیں ملتی, آپ کو یہاں پہ انٹرپرینیورشپ میں چوائس ملتی ہے. آپ کی لائف کا کیا ٹائم چل رہا ہے, آپ کا کون سا لائف سپین چل رہا ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, 2 سال کی بریک لینا چاہتے ہیں, کام کو کم کرنا چاہتے ہیں, کام کو بڑھانا چاہتے ہیں, فیملی کے اندر لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں, باہر سے لوگوں کو لینا چاہتے ہیں, نہیں لینا چاہتے, کم میں خوش ہیں, زیادہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری آپ کے پاس چوائسیز ہیں. اس کے علاوہ فریڈم, سب سے بڑی فریڈم جو سی ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم ٹو ہیو یور اون منی. کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ہمارا, جس کو آج کل دنیا میں اب کارپوریٹ سلیوری کا نام دیا جاتا ہے, no offense to all those people who are working with the corporate sector. I also used to work with the corporate sector. تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے لیے آپ خود سوچیں, آپ بچوں کو 15 سال 16 سال 18 سال کی تربیت دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پہلے ان کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اچھے ملازم بن سکے, ان کو نوکری مل سکے, اور اس کے بعد وہ سسٹم میں جاتے ہیں تو جتنا وہ کما رہے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی آلموسٹ اس سسٹم میں رہنے کی کاسٹ بھی بیئر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اس سسٹم کے نارمس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, وہی اسپینڈنگ کرنی پڑتی ہے, وہی ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے مے ہیو اے illusion of having a good quality of life, but ultimately ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اگر ان کی 2 مہینے کے لیے جاب چلی جائے 30 سال کام کرنے کے بعد بھی, اور وہ بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ پورے کا پورا آپ کو یکم کو تنخواہ ملتی ہے تو 5-10 دنوں کے اندر اندر ساری تنخواہ آپ کو, ایک بل گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, بچوں کی فیس گئی, گاڑی کا پیٹرول گیا, گروسریز کے پیسے گئے, بچوں کی فیسیں گئی, ادھر گیا, ادھر سب برابر ہو گیا. تو یہ جو فریڈم ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کا ہے, اینڈ یو کین آلسو ڈیسائیڈ کہ ویئر یو ہیو ٹو اسپینڈ منی. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ نے کس چیز پہ خرچ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کراؤڈ کو فالو کریں اور وہ ٹرینڈز کو فالو کریں. کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس انڈسٹری میں کام کریں, آپ کو اسی انڈسٹری کا نارمز بھی فالو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ پرسنل ریزنز ہیں. دوسری جو ہے وہ فائنینشیل ہے. کچھ لوگ اس لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرینیورشپ پہ آنا چاہتے ہیں کہ یہ ریوارڈ زیادہ ہیں, تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا. آپ کو سوچیں کہ سال کے بعد تنخواہ بنتی ہے جس ملک میں آپ کے سامنے, میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں ایسا ہی ہے,
لیکن میں آپ کو پاکستان کی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے 15-20% انفلیشن پچھلے ایک سال میں ہو گئی، تو 20-25% تنخواہ کسی کی بھی نہیں بڑھی ہوگی. آپ نے مہنگائی تو بیئر کی ہے، آپ کو شاید ایک سال انتظار کرنا پڑے گا اگر بڑھ بھی جائے گی تو. لیکن انٹرپرینیورشپ کے اندر ایسا نہیں ہے. انٹرپرینیورشپ کے اندر یہ ہے کہ رات کو اگر مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے یا آپ کا سپلائی چین میں آپ کا جناب کو جو را مٹیریل مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، فیول مہنگا ہوتا ہے، تو آپ ایک منٹ ضائع کیے بغیر اپنی کاسٹنگ ری کاسٹنگ کر لیتے ہیں. تو آپ کا لاس نہیں ہے، آپ پروٹیکٹڈ ہیں. آپ وہی خرچہ جو آپ کا ایڈیشنل ہوتا ہے آپ اپنے پروفٹ کو سیکریفائز نہیں کرتے، وہی آگے سے پاس آن کر دیتے ہیں. جبکہ تنخواہوں میں ایسا نہیں ہوتا. تنخواہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کو تنخواہ کٹ کے آئے گی، آپ نے اپنی ٹیکس سیونگ کر سکتے ہیں. آپ بالکل بچے ہیں. میں اکثر اوقات لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے کیونکہ نوکری بھی کی ہے، میں نے ہر طرح کا کام کیا، مجھے پتا ہے when I compare، تو مجھے پتا ہے کہ جی تنخواہ میں آپ کا ٹیکس کا بھی اکثر لوگوں کو ان کے جو ٹیکس کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ان کے آفس والے بھر دیتے ہیں. ان کی تنخواہ جو ان کو سیلری کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو ساتھ انہیں یہ بھی مل جاتا ہے کہ جی انکم ٹیکس کتنا کاٹا گیا ہے. تو نہ وہ اپنی ٹیکس مینجمنٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی ایسٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کو خود کچھ پتا ہوتا ہے اس چیز کا. وہ ایک طرح سے ان کی کوئی انگلی پکڑ کے چلتا رہتا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ 40-50 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا تو کچھ اور تھی اور وہ کسی اور ماحول میں رہے ہیں. ان کو یہ بیسکس نہیں پتا ہوتی. ان کو بس لگتا ہے کہ یہ مہینے کے آخر میں تنخواہ آ جائے گی، اور وہ کسی کی بات سننی تھی، اور وہ کسی کو ہیلپ کرتے رہتے ہیں، کسی کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے رہتے ہیں، اور وہ خود اپنی ان کی جو ایکچوئل گروتھ ہے یہ الوژنری گروتھ ہے کہ جی جب آپ نے 15-20 سال کام کیا تو جناب آپ جنرل مینیجر بن گئے، ڈائریکٹر بن گئے، آپ کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہو گیا. اب یہ الوژنری گروتھ ہے. دیکھا جائے تو آپ وہی ہیں جو آپ بیسک تھے. آپ کی اپنی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی. ایک آدمی کو اکثر کہا 30 سال کام کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو آپ باہر کی دنیا میں اس کی اپنی گڈ ول نہیں ہوتی. تو لوگ اپنی گڈ ول سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی گڈ ول سے کمپنی کی گڈ ول بنا رہے ہوتے ہیں. تو فائنینشیل ریوارڈ تو ہیں، نان فائنینشیل ریوارڈ بھی آپ کو نہیں ملتے کارپوریٹ کے اندر. آپ کو تھپکی مل گئی، آپ کو ریوارڈ مل گیا، آپ کو باہر کا ٹرپ مل گیا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو وہ پیسے اگر دے دیے جائیں جو آپ خود خرچ کر سکے اپنی مرضی سے تو وہ کچھ اور چیز ہے. سو آپ کو پورا فائنینشیل سائیکل ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو بعض لوگوں کی موٹی موٹی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب فائنینشیل جو لوگ ہیں، بزنس والے لوگ ہیں، ایون کہ ایک دکاندار چھوٹا سا آپ کی گلی محلے میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے آپ اس کو کیسے بھی بات کریں، چاہے آپ کو لگے کہ یار یہ تو بیچارہ شلوار قمیض میں یا دھوتی میں کرتے میں بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کا جو نائی ہے، یہ جو باربر شاپ پہ آپ جاتے ہیں، لیکن when it comes to the bottom line, probably they are better off because they have a good will. اگر انہوں نے 20 سال کام کیا ہے تو انہوں نے 20 سال اپنی گڈ ول بنائی ہے، پلس ان کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی فائنینشیل سیونگ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کے بعد سارے فائنینشیل ڈیسیژنز ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کی پرائسنگ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے پروفٹس ان کے ہاتھ میں، اور اس پروفٹ کو کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں، ان کی ٹیکس مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کو سوچیں کہ ایک نائی ہے، وہ روز کے 100 لوگوں کے بال کاٹتا ہے، اور ہر بندہ اس کو فرض کریں منیمم بھی اگر آپ لگا لیں 100 روپیہ دیکھتا ہے، 10,000 روپیہ اس کا روز کا ٹرن اوور ہے. اسی طریقے سے دکانوں کا حال ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ فائنینشلی ہر حالت میں آپ کسی طریقے سے بھی آ جائیں، اگر آپ کسی بھی پیمانے سے بات کریں تو یہ لوگ بہتر ہیں. ان کا کیش فلو بہتر ہے، ان کے ایسٹس بہتر ہیں، ان کی ڈیسیژن میکنگ بہتر ہے، ان کی فائنینشلی کنٹرول ان کا بہتر ہے. تو یہ اکثر لوگوں کی ایک موٹیویشن جو انٹرپرینور بننا یا بزنس میں آنے کی ہے وہ فائنینشیل ہوتی ہے. تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس، کیونکہ اگر کارپوریٹ سلیوری کا اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو کارپوریٹ سلیوری زیادہ تر آئی ہے یہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا میں آئی ہے. اور سب سے بڑی پرابلم یہ آئی تھی کہ جب لوگوں کے پاس جب یہ انڈسٹری لگی ہے بڑے شہروں کے اندر، تو گاؤں دیہات سے اس سے پہلے پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا سے پہلے ساری ایگری اکانومی تھی، فارم ماڈل تھا.
تو جب ان لوگوں کو فارم سے ورکرز کو ضرورت پڑی کہ یا فیکٹریوں میں ورکر چاہیے تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کو ایجوکیشن سسٹم کو ری شیپ کر دیا گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہت طریقے سے لوگوں کو تیار کرتا ہے جابس کے لیے. 9 to 5 بیٹھے رہو, کرسی پہ بیٹھے رہو, ٹیچر کی بات سنتے رہو, جو لکھا ہوا ہے اس کو ریپروڈیوس کرو, اتنے نمبر ملیں گے. تو یہ آپ کسی وجہ سے کارپوریٹ, جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, وہ آپ کو بڑے بڑے بزنس سکولز اور بڑی بڑی ایجوکیشن کی فنڈنگ سب سے پہلے جو ہوئی تھی دنیا میں, وہ ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشن, فورڈ فاؤنڈیشن, یہ بڑے بڑے اس وقت سب سے ٹاپ کی کمپنیاں تھیں, انہوں نے کی تھی. اور وہ ماڈل آج تک چل رہا ہے. ان کو یعنی کہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ لائف سٹائل بہت ہے, کرسی میں گھومے, اے سی لگا ہوا ہے, گاڑی چاہے وہ خود سائیکل بھی نہ لے لیکن اس کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ فیسلٹیز ایسے دے دی جاتی ہیں کہ وہ اس چکر میں پھنس جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ جی میرے پاس پیسے کی بھی اپنا بجٹ ہو اور میں اپنی پلاننگ کر سکوں, بڑھا سکوں, کم کر سکوں جب دل کرے. بزنس کو ایک خوشی ملتی ہے نا, آپ کو خوشی ملتی ہے کہ جی اگر آپ کو ٹینجیبل بینیفٹ مل رہا ہے اپنی ایفرٹ کا, تو آپ کو فوراً فیڈ بیک بھی مل رہا ہے کہ میں نے کیا کیا, تو جناب مجھے اس کا کیا ریوارڈ ملا, میرے بزنس کے اوپر اس کے امیجیٹ اثرات کیا ہے, میری گڈ ول ہے, میرے تعلقات ہیں. آپ ایک کسی انٹرپرینور کو اس کا بزنس لے بھی لیں, اس کو دکان سے باہر بھی نکال دیں گے, اس کی گڈ ول اس کے ساتھ ہے, تو وہ کہیں جا کے بھی کام شروع کر دے گا. لیکن جب کارپوریٹ کے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو آپ ٹاپ کے 5% 2% کو چھوڑیں جن کو کوئی نہ کوئی پوزیشن مل جاتی ہے, کسی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کنسلٹنٹ بن جاتا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ کارپوریشن کے جب لوگ آتے ہیں ان کو اور کچھ کام ہی نہیں کرنا آتا, وہ ساری زندگی انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کیا ہوتا ہے. دس از آل دے کین ڈو. تو ان کی بڑی بری حالت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسنل گروتھ ہے وہ بھی نہیں ہوتی. نمبر تیسرا جو ایک بہت بڑا اس کے اندر آپ کو پہلو نظر آتا ہے لوگوں کا, وہ ریلیجس ہے. پوری دنیا میں ہے, یہ صرف میں آپ کو اپنی نہیں بتا رہا, پوری ریلیجس پوری دنیا میں ہے. ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کی انٹرپرینرشپ میں آنے کی ریلیجس ہے. میں کئی لوگوں کی, آپ ڈفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں, کرسچن کسی اور وجہ سے آ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی ویلیوز جو سی ہیں وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بہت سی کرسچن فیملیز ہیں, آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو مل جائیں گی کرسچن فیملیز ہیں جو کہ صرف ریلیجس وجوہات, مثلاً آپ کے سامنے امریکہ میں, پینسلوینیا کے اندر اور آپ کے یو کے اندر کئی کمیونٹیز رہتی ہیں جس میں یوز بھی ہیں کچھ, اور جس میں کچھ یہ ہٹرائٹس ہیں, کچھ آمش ہیں. یہ اپنے ریلیجس وجوہات کی وجہ سے اپنے انٹرپرینرشپ کے کام کرتے ہیں, کیونکہ یار ان کے اپنے نمازوں کے ٹائم ہیں یا اپنی عبادت کے ٹائم ہیں, ان کے اپنے بلیف سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم شراب کی دکان پہ کام نہیں کریں گے, یا ہم اس طرح سے کام نہیں کریں گے, ہماری عورتیں کام نہیں کریں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو اور بڑے مل جائیں گے لوگ کہ جی مسلمان مل جائیں گے, جی میں اس لیے نہیں کام کرتا کہ میری نماز چلی جاتی ہے, مجھے جمعے کی چھٹی نہیں ملتی, مجھے عید منانے کا ٹائم نہیں ملتا, میں جاب نہیں کروں گا, تو وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو کئی آپ کو ریلیجن کے اندر ریلیجس بہت بڑا ایک اسٹرانگ موٹیویٹر ہے لوگوں کا. اور اسلام کے اندر تو یہ ایک اور بہت بڑا موٹیویٹر ہے, کیونکہ اس پہ کئی حدیث موجود ہیں کہ جناب بزنس کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سی اپرچونٹیز ہیں. 9 سے حدیث میں ذکر ہے کہ 10 میں سے 9 حصے جو رزق کے ہیں, جو سسٹیننس کے ہیں, وہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں اپنے کام میں. کوئی کام بھی کریں, پارٹ ٹائم کریں, اس میں کریں, کیونکہ وہاں پہ آپ ڈپٹی ہیں اللہ کے. اب وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دفتر نے مجھے جھوٹ بلوایا, میرے دفتر سے میری نماز رہ گئی, میرے دفتر نے مجھے سود والے بینک میں کام کروایا, میرے جناب پیسے بینک میں چلے گئے, یا سود سے میں بچ نہیں سکتا تھا. اگر آپ انٹرپرینور ہیں تو آپ بالکل سود سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ بچنا چاہیں جتنا بھی آپ بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہے. تو کیونکہ جاب والے لوگ تو اکثر بینکوں سے لون لے کے, آپ کو پتا ہے کہ لون لیے ہوتے ہیں انہوں نے, اسی طرح سے ان کا کام چل رہا ہوتا ہے بینکوں کے تھرو. اور جو موٹے موٹے سارے آپ کے کسٹمرز ہیں وہ سارے جاب اورینٹیڈ لوگ ہیں جو کہ مورٹگیج لون لے رہے ہیں, گاڑیوں کے لون لے رہے ہیں, کبھی کسی چیز کا لون لے رہے ہیں. تو ریلیجس وجوہات ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ انٹرپرینر بننے کی لوگوں کی. چوتھی جو ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ آج کا جو دور ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کا نام کبھی سنتے ہیں, کبھی ہم گریٹ ریسیٹ کا نام سنتے ہیں, کبھی ہم بات کرتے ہیں پوسٹ کرونا ورلڈ کی,
کبھی ہم بات کرتے ہیں نیو ورلڈ آ رہی ہے, نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. آپ کے سامنے یہ 2-3 مہینوں کے اندر ہی دنیا کا دیکھیں کہ ایسا نقشہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. اور دنیا کہاں سے کہاں بدل رہی ہے, پوری کی پوری جیو پولیٹیکلی دنیا بدل رہی ہے, اکنامیکلی دنیا بدل رہی ہے, نئے بزنسز آ رہے ہیں, پرانے ٹھپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس سے بچنے کے لیے جو لوگ جتنے زیادہ جاب اورینٹڈ ہیں ان کا اس سے بچنا اتنا ہی مشکل ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, جو جابس کرتے ہیں, جو ٹریولز کرتے ہیں, جو اس سسٹم کے اندر ہے, ان کا اس چیزوں کو اوائڈ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک بندہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا کام ہے, دکان چلا رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, وہ کافی دیر تک اس کو اوائڈ کر سکتا ہے, اٹانومی برقرار رکھ سکتا ہے اپنی جب بھی ہو. تو گلوبل انوائرمنٹ دنیا کا بہت بدلتا چلا جا رہا ہے. آپ امریکہ یورپ میں جائیں, دیکھیں, آپ گوگل کے اوپر جا کے دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, کتنے بڑی بڑی فیملیز ہیں جو کہ شہروں کو چھوڑ رہی ہیں, باہر جا نکل رہی ہیں, اور کبھی اس کا نام وہ دیتے ہیں, آف دا گریڈ کا بات کرتے ہیں, کبھی کسی اور نام سے, لیکن بنیادی طور پہ دے آر ٹرائنگ ٹو بیکمس. اور اگر نام کا فرق ہے نا, مثلا اگر آپ جو لوگ مہنگائی سے تنگ ہو کے چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم اس کو آف دا گریڈ لیونگ پہ جا رہے ہیں, ہم تھک گئے ہیں بلوں پہ دے گئے. جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سیلف سسٹینیبل ماڈل پہ جا رہے ہیں کہ جی وہ بچوں کی خود ہی ہوم سکولنگ کر رہے ہیں, خود ہی اگا رہے ہیں, خود ہی کھا رہے ہیں. اور جو دوسرے آپ کے ہیں لوگ جو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جنگوں کا دور ہونے والا شروع, کیونکہ دنیا کا ہر بندہ اپنے حساب سے وارن کر رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اکانومسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اینتھروپولوجسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں, انوائرمنٹلسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ریلیجیس لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ the new world order is there but they are using their own terminologies to tell you کہ جی دنیا is going to be very different. اور اگر اس کے لیے آپ نے بچنا, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو وہ ایک آدمی جو کہ اپنا بزنس کرتا ہے باہر کی دنیا سے بہت زیادہ, جس کا وہ نہیں ہے لنک یا اس کی پروٹوکال, تو وہ اپنے آپ کو کافی حد تک بچا سکتا ہے. تو یہ 4 موٹی موٹی وجوہات ہیں جناب, 4 موٹے موٹے سیکٹرز ہیں پرسنل لیول کے اوپر, فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے, ریلیجیس ریزنز کی وجہ سے, اور نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے یہ انٹرپرینیورشپ کا کانسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے کچھ حدیث کی بات کی, سب سے پہلی وہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 میں سے 9 حصے جو رسک کے ہیں, سسٹیننس کے ہیں, وہ ٹریڈ سے. اس وقت صرف ایک ہی کام ہوتا تھا, اس وقت بزنس نہیں ہوتا تھا, اس وقت ٹریڈنگ ہوتی تھی. تو یہ حدیث آپ کے سامنے اسی طریقے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آنےسٹ اور سنسیئر بزنس مین, دیکھیں ایک جاب کرتے ہوئے نا آپ کور میں چھپ جاتے ہیں, جی میری کمپنی, میرا باس, میری مرضی تو نہیں تھی جی, مجبوری ہے جی, ایس او پی تھا جی, کمپنی کی پالیسی تھی نا. یہاں پہ اب آپ ہی سب کچھ ہیں, آپ ہی کمپنی ہیں, آپ ہی باس ہیں, آپ ہی سی ای او ہیں, آپ ہی پالیسی میکر ہیں, اور آپ ہی جناب اس کو, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے دھوکہ دیا, میں نے جھوٹ بولا, میں نے فراڈ کیا, میں نے غلط پروڈکٹ بیچ دی, جس کے بعد میں پتا چلا اتنے اثرات تھے, اوپر لکھا ہوا تھا آرگینک, اندر سے پتہ نہیں کچھ اور تھا, کیوں جی میں تو جی کمپنی کا, میں تو تنخواہ لیتا تھا جی بیچنے کا. تو اب اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آنےسٹ, دیانتدار اور ایک جو سنسیئر قسم کا مخلص جو بزنس مین ہے, وہ پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے یہ اس کے اتنے ریوارڈز ہیں. اور تیسری یہ بہت بڑی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ وہ ہاتھ جو دینے والا ہے اس ہاتھ سے بہت بہتر ہے جو لینے والا ہو. تو یہ میں نے آپ کو کچھ موٹی موٹی اپنے اسلام کی وجوہات بتا دی ہیں کہ اسلامی طور کے اوپر اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے سامنے یہ آپشن ہے کہ جناب آپ دینے والے بنے, لینے والے تنخواہ لینے والے نہ بنے, دینے والے بنے, کہ آپ کی وجہ سے کچھ اور چلتا ہے, کچھ لوگوں کے گھر چلتے ہیں, آپ کی اپنی فیملی چلتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ بھی لیتے رہے, کل کو اپنے بچوں کو بھی اس سسٹم میں جھونکتے ہیں, اور جہاں پہ وہ 9 to 5 یا مہینے کی مہینی تنخواہ کے اندر پھنسے رہیں اور منہ دیکھتے رہیں دوسروں کا, اور اپنی ساری محنت کسی اور کمپنی کو گرو کرنے میں لگاتے رہیں. بہت بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا لے لے, لیکن جو ہے وہ کم از کم آپ کا تو ہو. تو یہ جناب کچھ بزنس کے اوپر احادیث ہیں. تو اسمال بزنسز ہم اکثر اوقات یاد رکھیے کہ اس کے جو نام ہے ہمارا, میں نے اسپیسیفکلی انٹرپرینورشپ کے اندر جو ورڈ یوز کیا ہے سرٹیفکیشن کے اندر, وہ کہا ہے انٹرپرینورشپ اینڈ اسمال بزنسز. اس کے لیے یہ یعنی کہ بہت
दुनिया में ये पूरी सेपरेट साइंस है। स्मॉल बिजनेसेस और फैमिली बिजनेसेस जो उनसे एसएमई सेक्टर है, इसकी पूरी के पूरे बिजनेस के प्रिंसिपल्स फर्क हैं। तो अक्सर औकात लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और वो वही अपनी एमबीए की पढ़ाई जो सी है, जो एमबीए की डिग्री है, वो जनाब फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो जनाब ये रिपोर्ट, तो वो वही सिस्टम और एसओपी, वो उसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, उसी मार्केटिंग को लेके उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, जहां जिस तरह से वो, जैसे आपके अदारों के अंदर स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो वो एसएमई में वो नहीं होता। स्मॉल बिजनेसेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपने मार्केटिंग मैनेजर रखना है और आपने, तो एसएमई की मैनेजमेंट बहुत फर्क है। तो मैंने इसीलिए ये स्पेसिफिक किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप